بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ایک قول ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ شہزادے ہیں۔ آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار کیا۔ آپ ولی تو بالیقین ہیں۔ آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ آپ کے لقب خضر کی وجہ احادیث میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے وہاں اگر گھاس خشک ہو تو سبز ہو جاتی۔ آپ کا زمانہ ذوالقرنین بادشاہ کا زمانہ ہے۔ ذوالقرنین نے جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں ہے، ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے سکندریہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ دنیا میں ایسے 4 بادشاہ ہوئے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران تھے۔ ان میں سے 2 مومن تھے، ایک حضرت ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ 2 کافر تھے، ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر، اور ایک 5ویں جو اس امت میں سے ہونے والے ہیں جن کا اسم مبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، اور ان کی حکومت بھی تمام روئے زمین پر ہوگی۔ ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ مولا علی مشکل کشا نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ نبی نہیں تھے، نہ فرشتے تھے، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے ایک انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا تھا۔ انسان کو جس چیز کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے، اور جو کچھ بادشاہوں کو ممالک فتح کرنے اور سلطنت کو وسیع کرنے اور پھیلانے کا اشتیاق ہوتا ہے، وہ سب کچھ اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا تھا۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی تلاش میں مغرب کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پانی بھی پی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، انہوں نے نہیں پیا۔ اس سفر میں جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی تھی وہ سارا فاصلہ طے کر لیا، اور وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہاں انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے، جیسا کہ سمندر میں سفر کرنے والوں کو ڈوبتا نظر آتا ہے۔ قصص الانبیاء میں یہ واقعہ اس طرح قلم بند ہے کہ ذوالقرنین نے علماء اور حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ جس کے استعمال سے عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ آدمی تصور بھی نہ کر سکے، یا ایسا نسخہ جس کے استعمال سے آدمی کو موت نہ آئے؟ ان میں سے ایک حکیم نے عرض کیا کہ حضور، میں نے ایک قدیم کتاب وصیت نامہ آدم میں لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چشمہ آب حیات کوہ کاف میں پیدا کیا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مکھن سے نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کو پیے گا اس کو موت نہیں آئے گی اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس پانی کا نام آب حیات ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین کے دل میں شوق ہوا۔ انہوں نے علماء سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور ذرا یہ تو بتائیں کہ سواری کے لیے سب سے اچھا چست اور چالاک جانور کون سا ہے؟ وہ بولے، ایسی اچھی نسل کی گھوڑی جس نے بچہ نہ جنا ہو۔ چنانچہ ذوالقرنین نے 1000 گھوڑیاں منگوائیں اور حضرت خضر علیہ السلام کو سب سے آگے کیا، یعنی راہبر بنایا۔ پھر علماء اور حکماء سے پوچھا کہ وہ وہاں پہنچنے کے بعد اگر اس جگہ جیسا کہ علماء نے بتایا تھا اندھیرا ہو تو کیا کریں؟ علماء نے کہا کہ ایسا کریں کہ شاہی خزانے سے لال اور گوہر لے لیں، اگر اندھیرا ہو تو اس کی روشنی میں آگے سفر کریں۔ غرض ایک قیمتی لال جو اندھیرے میں روشن ہو جاتا تھا وہ لے لیا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا۔ تخت و تاج اور سلطنت ملازموں میں سے ایک عقل مند اور دانا ملازم کو سپرد کر کے 12 سال کے وعدے پر اس سے رخصت ہوئے۔ جب کوہ کاف پہنچے تو راستہ بھول کر اس جگہ 1 سال تک پریشان سرگرداں رہے، اور اسی اثنا میں حضرت خضر علیہ السلام لشکر سے جدا ہو کر اندھیرے علاقے میں جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی تھی بھٹک گئے۔ پھر خیال آیا کہ اس لال کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ، اس کی روشنی سے اندھیرا دور ہو جائے گا، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے چشمہ آب حیات
ان کو نظر آ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وضو کر کے آب حیات پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی، پھر وہاں سے نکل کر آئے تو ایک اور اندھیری جگہ آئی، دوبارہ اس لال کو زمین پر رکھا جس سے اندھیرا دور ہو گیا۔ جو لشکر کے لوگ اندھیرے میں تھے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ اس سفر میں ناکامی کے بعد ذوالقرنین نے تمام لشکر کو اپنے پاس سے رخصت کیا۔ ذوالقرنین وہیں رہ گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور پھر وہیں دفن ہوئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہو گئی تھی، وہ اس کے بعد ہمیشہ زندہ رہیں گے، یعنی قیامت تک۔ میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ حافظ۔